السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا پاکستان صرف ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے یا پھر یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جسے اگنور کرنا امپاسبل ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ ورلڈ میپ کو دھیان سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پاکستان صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجی، ایک ہسٹری اور ایک پاور ریئلٹی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پاکستان کے امپورٹنس کو صرف ایموشنل نظریے سے نہیں بلکہ جغرافیکل، ہسٹوریکل، پولیٹیکل، ریلیجیس اور اسٹریٹجک اینگل سے دیکھیں گے۔ اینڈ بلیو می، لیکچر کے اینڈ تک آپ پاکستان کو بالکل نئی پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے۔ سو لیٹس بگن۔ جنرل امپورٹنس آف پاکستان۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان ایک ایسا لینڈ ہے جہاں سویلائزیشن نے جنم لیا، امپائرز نے رول کیا، ریلیجن اسپریڈ ہوئے اور سپر پاورز نے اپنی اسٹریٹجیز ڈیزائن کی۔ یہ ملک صرف اپنی پاپولیشن کی وجہ سے امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ اپنی پوزیشن اور انفلوئنس کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان کو سمجھنے کے لیے ایک کنسیپٹ سمجھنا ضروری ہے: اسٹریٹجک لوکیشن۔ اسٹریٹجک کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جو پاور، ٹریڈ اور ملٹری کنٹرول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اور پاکستان ایشیا کے ہارٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا ہر ڈیسیجن انڈیا کو افیکٹ کرتا ہے، افغانستان کو افیکٹ کرتا ہے، چائنا کو افیکٹ کرتا ہے اور کبھی کبھی USA اور مڈل ایسٹ کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو اگنور کرنا کسی بھی گلوبل پاور کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ناؤ جیوگرافیکل امپورٹنس۔ پاکستان جیوگرافیکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے نارتھ میں چائنا ہے، ایسٹ میں انڈیا ہے، ویسٹ میں افغانستان اور ایران، ساؤتھ میں عربین سی۔ اور یہ کوئی آرڈنری پوزیشن نہیں ہے، اس پوزیشن کو ہسٹورین کہتے ہیں کراس روڈز آف ایشیا۔ اینڈ کراس روڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں ملٹیپل راستے ملتے ہو۔ اینڈ پاکستان ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرتا ہے، چائنا کو وارم واٹر تک رسائی دیتا ہے، مڈل ایسٹ کا بالکل قریب ہے۔ اس لیے پاکستان ایک نیچرل برج ہے۔ نیچرل برج کا مطلب ہے دو الگ ریجنز کو کنیکٹ کرنے والی جگہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینڈ اس جیوگرافیکل امپورٹنس کی وجہ سے اگر چائنا کو اپنا ٹریڈ یورپ تک بھیجنا ہو، اگر سینٹرل ایشیا کو سمندر تک رسائی چاہیے ہو، اگر مڈل ایسٹ سے ساؤتھ ایشیا تک انرجی آنی ہو تو پاکستان بیچ میں آتا ہے۔ اس لیے سی پیک پروجیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ سی پیک چائنا اینڈ پاکستان کے درمیان ایک پروجیکٹ ہے۔ سی پیک کا مطلب ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، ایک ٹریڈ روٹ جو چائنا کو گوادر فورٹ تک کنیکٹ کرتا ہے اور گوادر عربین سی کے بالکل قریب ہے۔ اس کا مطلب پاکستان فیوچر کا اکنامک ہب بن سکتا ہے۔ سو اگر ہم جیوگرافی کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے، لیکن جیوگرافی کبھی نیوٹرل نہیں ہوتی۔ جیوگرافی ہسٹری کو شیپ کرتی ہے اور پاکستان کی جیوگرافی نے اس کی ڈیسٹینی شیپ کی ہے۔ ناؤ لیٹس گو ٹورڈز دی ہسٹوریکل امپورٹنس۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان کے لینڈ پر دنیا کی اولڈسٹ سویلائزیشن ایگزسٹ کرتی تھی، جس میں سب سے مشہور ہے انڈس ویلی سویلائزیشن۔ اس سویلائزیشن کو دو اہم مرکز تھے، موہنجو دڑو اور ہرپا۔ یہ سویلائزیشن اپنے ٹائم سے بہت آگے تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے پاس پراپر ڈرینیج سسٹم تھا۔ ہر گھر میں باتھ روم اور واش ایریا ہوتا تھا جہاں سے پانی چھوٹی نالی کے ذریعے اسٹریٹ کے مین ڈرین تک جاتا تھا۔ یہ ڈرین زمین کے نیچے بنے ہوتے تھے اور اوپر سے برکس سے کور کیے جاتے تھے تاکہ بدبو اور گندگی باہر نہ آئے۔ بیچ بیچ میں سوک پٹس بھی ہوتے تھے جہاں کچرا جمع ہوتا تھا تاکہ نالی بلاک نہ ہو۔ یعنی 4500 سال پہلے بھی صفائی اور ہائیجین کا پراپر سسٹم موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹاؤن پلاننگ بھی ایڈوانس تھی، سیدھی روڈز، گریڈ پیٹرن اور ہر چیز پلاننگ کے ساتھ بنی ہوتی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ لوگ ٹریڈ بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی تجارتی جو تعلقات تھے وہ دور دور تک میسوپوٹیمیا تک تھا۔ یہ سب چیزیں اس بات کے ثبوت ہے کہ پاکستان کی سرزمین ہمیشہ سے سویلائزیشن، پلاننگ اور ڈیولپنگ کا مرکز رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ لینڈ بیکورڈ نہیں تھی، یہ پروگریسو تھی۔ پھر یہاں سے الیگزینڈر دی گریٹ گزرا، عرب مسلمز آئے، ٹرکس آئے، مغلز آئے، برٹش آئے۔ ہر امپائر نے اس ریجن کو امپورٹنٹ سمجھا۔ کیونکہ جو پاکستان کو کنٹرول کرتا تھا وہ انڈیا کے گیٹ کنٹرول کرتا تھا۔ اس لیے پاکستان کو ہسٹوریکل پاور کوریڈور کہا جاتا ہے۔ پاور کوریڈور کا مطلب وہ راستہ جہاں سے پاور موو کرتی ہے۔ سو یہ تھی ہسٹوریکل امپورٹنس آف پاکستان۔ نو پولیٹیکل امپورٹنس آف پاکستان۔ اب ماڈرن پولیٹکس کی بات کرتے ہیں۔ کولڈ وار کی دوران دنیا دو کیمپس میں ڈیوائڈ تھی، USA اینڈ USSR۔
پاکستان ہر دور میں پولیٹیکلی بہت ایکٹیو رہی ہے، اور جب یہ دونوں کیمپس بنے تو پاکستان نے USA کا ساتھ دیا۔ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا اس ٹائم پہ۔ دین 1980s میں افغان وار ہوئی۔ پاکستان USSR کے اگینسٹ بہت بڑا رول پلے کیا، اور افغانستان کو کہا گیا سوویت یونین کے ویتنام۔ مطلب جیسے ویتنام نے USA کو ویک کیا، ویسے ہی افغانستان نے USSR کو ویک کیا پاکستان کے ذریعے۔ اینڈ پھر 9/11 کے بعد پاکستان پھر سے گلوبل سپوٹ لائٹ میں آ گیا۔ وار آن ٹیرر میں پاکستان نے ہیوی سیکریفائسز دی، جس میں ہزاروں پاکستانیوں نے اپنے جانیں گنوا دی، اینڈ اکنامک ڈیمیج ہوا۔ لیکن اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ پاکستان گلوبل سیکیورٹی سسٹم کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، جسے کبھی بھی کسی بھی دور میں نہ اگنور کیا جا سکتا تھا، نہ کیا جا سکتا۔ ناؤ ریلیجیس امپورٹنس۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان صرف پولیٹیکل یا ملٹری پاور نہیں ہے، یہ ریلیجیس ہسٹری کا بھی سینٹر ہے۔ ہندو سویلائزیشن یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، بدھزم یہاں فلرش ہوا تھا، سکھزم کے سیکرڈ پلیسز یہاں ہیں، اسلام یہاں ڈیپلی روٹڈ ہے۔ اینڈ پاکستان کا سب سے یونیک اسپیکٹ یہی ہے کہ دنیا کا پہلا ملک جو اسلامک آئیڈیالوجی پر بنا وہ پاکستان ہے۔ آئیڈیالوجی کا مطلب بیلیف سسٹم جو اسٹیٹ کو گائیڈ کرتا ہے، اور اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے پاکستان کو پرابلمز بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اسلامک پرنسپلز اور ماڈرن ڈیموکریسی کو بیلنس کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامک سسٹم ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن یہاں کے لوگ ماڈرنٹی چاہتے ہیں، لبرلزم چاہتے ہیں، اور یہ ڈیبیٹ آج بھی کنٹینیو ہے۔ اور اس سب میں پاکستان کا جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پاور ہونا۔ جی ہاں، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے ڈیفنس کیپیبلٹی کو اتنا اسٹرانگ بنا لیا ہے کہ وہ اپنی سوورنٹی اور سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ریجن میں ایک اور نیوکلیئر اسٹیٹ انڈیا بھی موجود ہے، اینڈ انڈیا اور پاکستان دونوں کے درمیان ہمیشہ کنفلکٹس رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، اس لیے ان کی کنفلکٹس پورے ورلڈ کو افیکٹ کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ بیلنس آف پاور کا کنسیپٹ سمجھنا ضروری ہے۔ بیلنس آف پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ریجن میں ملٹری اسٹرینتھ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو کہ کوئی ایک کنٹری دوسری پر آسانی سے ڈومینیٹ نہ کر سکے، یعنی اگر ایک اسٹیٹ پاورفل ہو تو دوسری اسٹیٹ بھی اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ اپنے ڈیفنس کر سکے۔ اس سے اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے اور وار کی چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا نیوکلیئر اسٹیٹس اسی بیلنس کو مینٹین کرتا ہے۔ یہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے۔ ڈیٹرنس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حملہ کرنے سے روک دینا، صرف اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے۔ اس کا دوسرا امپورٹنٹ پہلو انٹرنیشنل لیول پر نظر آتا ہے۔ جب کوئی کنٹری نیوکلیئر پاور ہوتی ہے تو اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، اسی لیے گلوبل پاورز جیسا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا اور یونائٹڈ نیشنز پاکستان کو ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے سیریسلی لیتے ہیں۔ پاکستان کا نیوکلیئر اسٹیٹس اس کو گلوبل نیگوشیشنز میں امپورٹنس دیتا ہے، یعنی جب سیکیورٹی، افغانستان ایشوز یا ریجنل پیس کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے ورلڈ پاورز پاکستان کو لائٹلی نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ صرف ایک ڈیولپنگ کنٹری نہیں بلکہ ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹریٹجک اسٹیٹ ہے جو ساؤتھ ایشیا کے پاور سٹرکچر میں سینٹرل رول رکھتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ تھی پاکستان کے امپورٹنس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان صرف ایک کنٹری کا نام نہیں ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، یہ ایک جیوگرافی ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اور یہ ایک رسپانسبلٹی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا مستقبل صرف اس کی جیوگرافی یا ملٹری سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ ہسٹری پر فخر کرنا اچھی بات ہے، لیکن فیوچر بلڈ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور پاکستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے گی اسٹیبلٹی، یعنی پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی، ایجوکیشن، کیونکہ ایجوکیٹڈ نیشن ہی انوویشن لا سکتی ہے، اکانومی، کیونکہ اسٹرانگ اکانومی کے بغیر کوئی ملک گلوبل لیول پر کمپیٹ نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑھ کر یونٹی۔ اگر ہم ڈیوائیڈ رہیں گی لینگویج، پروونس، سیکٹ یا پولیٹکس کی بنیاد پر تو ہم اپنے اسٹرینتھ کو خود کمزور کر دیں گے، لیکن اگر پاکستان اپنے انٹرنل چیلنجز پر قابو پالے، کرپشن ختم کرے، ایجوکیشن سسٹم امپروو ہو جائے، لا اور جسٹس اسٹرانگ ہو، اور یوتھ کو اپارچونٹیز ملے، تو یہ ملک صرف ریجن میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک پازیٹیو ایگزامپل بن سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں، کنٹریز جیوگرافی سے امپورٹنٹ بنتے ہیں، لیکن گریٹ تب بنتے ہیں جب ان کے لوگ رسپانسبل ہو جائے۔
پاکستان کا فیوچر صرف حکومت کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہر سٹیزن اپنے ذمہ داری سمجھ لے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ لیکچر امپورٹنٹ اور ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نالج اسپریڈ ہو، اور اگر آپ پاکستان کی ہسٹری، جیوگرافی اور پولیٹیکل انالیسس پر مزید لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔